ایسا شخص جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے وہ تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیرتا ہے، گویا کہ اس نے ہماری آیات کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم دور نبوی سے جس طرح دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی اعتبار سے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ دینی تعلیم سے کنارہ کش ہو کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ممبر و محراب سے صحیح دین کا نہ ملنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ واعظین کا قصے سنانا، کہانیاں سنانا اور مختلف قسم کے لطائف سنا کے اپنے سامعین کو معزوز کرنا اور قرآن و سنت کی تعلیم سے دور رکھنا، یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا فتنہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے مختلف قسم کے جو اینکر حضرات ہیں جہالت پر مبنی فتوے چھوڑتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور بذات خود ٹی وی چینلز جو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، بالخصوص مغربی جو چینل ہے، فحاشی اور عریانی پر مبنی، اور پھر ان کو عام کرنے کے لیے کیبل، نیٹ اور دوسرے تیسرے ذرائع اختیار کر کے شہروں کے علاوہ دیہات تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اور ہمارے اکثر گھروں میں وہ ٹی وی تو پرانی بات تھی، بڑی بڑی LCD لگا کے ڈرامے، فلمیں دیکھی جا رہی۔ اور پھر کئی دینی لوگ وہ تو یہاں تک بھی ٹوٹی پھوٹی دلیلیں دیتے ہیں کہ اگر ہم ان چینل کو نہ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں معلومات کیسے ہے، دنیا کی معلومات، دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں یہ چیزیں نہ رکھے تو لوگ، بچے وہ ہوٹلوں پہ جائیں گے، باہر جائیں گے۔ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی دلیلیں دے کے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر کیبل لگوا رکھی ہے،
اب 24 گھنٹے کون اس کا پہرا دیتا ہے؟ اور پھر ٹی وی چینل پہ ایک لازمی جز موسیقی ہے۔ یہ موسیقی اس طرح اس کے اندر سمو دی گئی ہے کہ آپ اس کو جدا کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر موبائلوں کے ذریعے سے اس چیز کو عام کیا گیا۔ موبائلوں پہ ایسی ٹونیں لگائی جاتی ہے جو موسیقی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ سارے فتن ہمارے سامنے موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر کوئی ان کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ ایسے حالات میں کہ جہاں فحاشی، عریانی، بے حیائی، آلات موسیقی اور موسیقی کے دوسرے سلسلے عام ہوں، کیسے اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے؟ حالات بدلنے کی کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ یہ وطن امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گا، یہ امید لا حاصل ہے، بے معنی ہے۔ یہ سارے فتنے اپنی جگہ پہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو بے حیائی کا زینہ ہے، اور وہ فتنہ کہ موسیقی ایک بہت بڑی لعنت ہے جو آج مختلف انداز سے ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے۔ اور جس سے شاید ہی کوئی شخص بچا ہو۔ یہ موسیقی کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن و سنت میں اس کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ ہم قرآن و سنت سے اس کے دلائل دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان 21ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ، جس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اللہ کے راستے کو مذاق بنائے۔ ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس آیت میں لہو الحدیث کا لفظ آیا۔ لہو الحدیث، لہو کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، الحدیث کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، ہنسی مذاق میں بات کرنا، اس کا عام معنی ہے۔ لیکن یہاں لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے اور دین کی فقاہت نصیب فرما۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو ترجمان القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ وہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور گانے کے آلات ہے، گانا اور گانے کے آلات اس سے مراد ہے۔ اور اسی طرح
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہے، قرآن مجید کے عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے۔ وہ بھی لہو الحدیث کا معنی کہتے ہیں الغنا، اس کا معنی ہے گانا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم کھا کے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور ایسا شخص جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے وہ تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیرتا ہے، گویا کہ اس نے ہماری آیات کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم دور نبوی سے جس طرح دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی اعتبار سے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ دینی